بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بوڑھا بزرگ حاضر ہوا۔ اس کو دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیرت میں پڑ گئے، کیونکہ اس بوڑھے بزرگ کے جسم پر نہ ہی شلوار تھی اور نہ ہی قمیص، بلکہ اس نے ایک چھوٹے سے کپڑے کے ٹکڑے سے اپنے جسم کے اہم حصے کو ڈھانپا ہوا تھا۔ اس عجیب حلیے میں شاہی دربار میں دیکھ کر سارے درباری بوڑھے بزرگ کو گھور رہے تھے، اور تجسس میں آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا، اے بزرگ، اس حلیے کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا، حضور، میں اپنا قیمتی سامان لے کر شہر جا رہا تھا تو راستے میں مجھے ڈاکوں نے لوٹ لیا۔ تو اسی جگہ پاس میں گاؤں تھا، تو میں نے گاؤں والوں کو کہا کہ میرے پاس تو ساری جمع پونجی وہ ڈاکو لوٹ کر لے گئے، اب میں کہاں جاؤں گا؟ تو حضور انہوں نے مجھے بتایا کہ فلاں پہاڑیوں کے قریب ایک جھونپڑی میں ایک بڑھیا رہتی ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں اتنا دے دے گی کہ تیری بقیہ زندگی اچھے سے گزر جائے گی۔ حضور، میں بڑا حیران و پریشان ہوا کہ ایک بڑھیا میری مدد کیسے کرے گی؟ بہرحال میں اس بڑھیا کی جھونپڑی کی طرف چل پڑا، لیکن حضور، جب میں بڑھیا کی جھونپڑی کے قریب پہنچا تو اگلا منظر دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ سلطان معظم، اس بڑھیا کی ایک جھونپڑی ہے، اس جھونپڑی کے پاس میں ایک کنواں ہے اور اس کا ایک 5 سال کا بچہ تھا۔ حضور، جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنے بچے کی گردن میں رسی ڈال کر وہ اپنے بچے کو کنویں کے نیچے پھینک دیتی، پھر جب وہ دیکھتی کہ اس کا بچہ ڈوبنے والا ہے تو پھر وہ اس کو نکال دیتی، پھر وہ اس کو تھوڑی دیر آرام کرنے دیتی، پھر وہ اس کو کنویں میں ڈال دیتی۔ میں بڑا حیران و پریشان ہوا کہ آخر یہ بچہ اس کا کون لگتا ہے۔ جب معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ اس بوڑھی عورت کا اکلوتا سگا اور اس دنیا میں واحد اکیلا سہارا وہی 5 سال کا بچہ ہے۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ آخر یہ بڑھیا ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ اتنا ظلم کیوں کر رہی ہے۔ حضور، میں نے اس بڑھیا سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے کہا کہ جس کام کے لیے آئے ہو وہ بتاؤ، یہ ایک راز ہے اور اس کے بارے میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا۔ حضور، میں نے بھی ضد لگا لی، تو پہلے تو تم مجھے اس بارے میں بتاؤ کہ آخر تم ایک 5 سال کے بچے کو رسی سے لٹکا کر کنویں میں کیوں ڈبکیاں لگا رہی ہو، حالانکہ یہ تمہارا سگا بیٹا ہے۔ اور حضور، سب سے حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ 5 سال کا بچہ بھی اپنی ماں کے اس ظلم سے بالکل رو نہیں رہا تھا، لیکن اس بڑھیا نے کہا کہ جو تمہاری ضرورت ہے وہ مجھ سے لے لو اور چلے جاؤ، لیکن میں نے بھی کہا کہ تم مجھے اس بارے میں بتا دو، تب بھی میں تم سے کچھ مدد کے لیے لوں گا۔ حضور، وہ بھی ضد پر اڑ گئی اور میں بھی، اس لیے میں گاؤں کے قاضی کے پاس گیا اور کہا کہ میرے ساتھ اس بڑھیا کے پاس چل کر اس سے پوچھے کہ آخر وہ اس بچے کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ تو قاضی نے کہا کہ وہ بہت ضدی عورت ہے اور آج تک اس نے اس بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ حضور، مجھے آخری امید کی کرن آپ کے پاس ملی اور میں اسی حلیے میں آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ سلطان معظم، آپ اس بڑھیا کو اپنے دربار میں بلا کر اس سے پوچھیں کہ آخر وہ ایک چھوٹے سے بچے کو کنویں میں رسی سے لٹکا کر ڈبکیاں کیوں لگا رہی تھی، حالانکہ اس سے اس بچے کی جان بھی جا سکتی ہے۔ حضور، سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ اپنے بچے کو الٹا دھوپ میں رکھ دیتی ہے، اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ وہ اپنے بچے کو 3 دن بھوکا بھی رکھتی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت غصہ آیا کہ ایک بوڑھی عورت ایک بچے پر اتنا کیوں ظلم کر رہی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھی عورت کو اپنے دربار میں بلایا اور اس سے وجہ پوچھی، تو اس نے کہا کہ آپ میری جان لے لیں لیکن میں اس بارے میں نہیں بتاؤں گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ گئے کہ اس بڑھیا سے کسی اور طریقے سے ہی راز کے بارے میں معلوم کروانا ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ شام کے وقت اس کنویں کے اندر جا کر بیٹھ گئے، اور جیسے ہی صبح ہوئی تو اس بڑھیا نے اپنے بیٹے کی گردن میں رسی لٹکائی
اور جیسے ہی نیچے سے رسی لٹکائی تو نچلا منظر دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ بوڑھی عورت اس بچے کو کنویں میں اس لیے اتارتی تھی کیونکہ اس کنویں کے اندر۔ دوستو، یہ واقعہ اصل میں کچھ اس طرح کا ہے کہ ایک گاؤں کے اندر ایک بوڑھا بزرگ اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس بوڑھے بزرگ کے پاس ایک گدھا، ایک بکری تھی اور رہنے کے لیے ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی، اور وہ بوڑھا بزرگ گدھے کو بازار سے سامان لانے کے لیے اور جنگل سے لکڑیاں کاٹنے اور اپنی سواری کے لیے استعمال کرتا تھا، اور بکری کا دودھ دوہ کر وہ دونوں میاں بیوی اپنی زندگی کا گزر بسر کر رہے تھے۔ بوڑھے بزرگ کے پاس ایک زمین کا ٹکڑا تھا جس میں فصل اگانے کے بعد اناج حاصل کر لیتے کہ وہ ایک سال کی روٹی کا بندوبست کر لیتے، اور باقی کی ضروریات زندگی وہ بوڑھا بزرگ جنگل سے لکڑیاں کاٹتا اور اس کو جا کر بازار میں بیچتا، اور وہ اسی طرح اپنی زندگی کی ضروریات پوری کر رہے تھے۔ ان دونوں کا ایک دوسرے کے علاوہ اور کوئی سہارا نہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا، لیکن ان دونوں میاں بیوی میں اتنا پیار تھا اور وہ اللہ کی رضا میں اتنا راضی تھے کہ کبھی انہیں اولاد نہ ہونے کا فرق محسوس نہیں ہوا۔ وقت گزرتا رہا اور گاؤں کے لوگ اس بوڑھے بزرگ اور اس بڑھیا کو دیکھ کر حیران و پریشان ہوتے کہ ہمارے پاس گھوڑوں کے استبل ہیں، بڑے بڑے بکریوں کے ریوڑ ہیں، زمینیں ہیں، حویلیاں ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنا سکون نہیں۔ لیکن یہ واحد میاں بیوی ہیں جن کے پاس صرف ایک گدھا، ایک بکری اور رہنے کے لیے ایک معمولی جھونپڑی اور کما کر دینے والا بیٹا بھی نہیں، لیکن یہ ہم سے زیادہ خوش باش زندگی گزار رہے ہیں۔ وقت گزرتا رہا اور وہ دونوں میاں بیوی اپنی خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک دن بوڑھے بزرگ کی بیوی کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی۔ بوڑھے بزرگ نے اپنی بیوی کو گدھے پر بٹھایا اور حکیم صاحب کے پاس لے گیا۔ حکیم صاحب بھی بڑا حیران ہوا، کیونکہ اس بڑھیا کی عمر 60 سال سے اوپر ہو چکی تھی، لیکن حکیم صاحب نے کبھی اس کو اپنی شفا خانے کے اندر نہیں دیکھا تھا۔ گاؤں کے سارے لوگ حیران ہوتے کہ انسان کا بنا ہوا جسم ہے اور مختلف آب و ہوا کی تبدیل ہونے اور موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے انسان کی طبیعت بگڑتی رہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایسی صحت دی کہ کبھی انہوں نے کوئی دوا نہیں لی۔ حکیم صاحب نے جب بوڑھے بزرگ کی بیوی کا معائنہ کیا تو حکیم صاحب کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آنے لگے۔ حکیم صاحب نے بوڑھے بزرگ کو کہا، میاں میں سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں، میں نے کبھی ڈھکی چھپی بات نہیں کی۔ تمہاری بیوی کو ایک بڑی بیماری لاحق ہو گئی ہے اور اس کا علاج بھی یہاں میرے پاس نہیں ہے۔ اس کا علاج کافی مہنگا ہے اور تم اتنا مہنگا علاج نہیں کروا سکتے۔ یہ سن کر بوڑھے بزرگ نے کہا، حضور بتائیے اصل ماجرا کیا ہے؟ تو حکیم صاحب نے کہا، اے میاں، میں تمہارے بیوی کا خون آئے دن گاڑھا ہوتا جا رہا ہے، اور اسی طرح اگر اس کا خون گاڑھا ہوتا رہا تو ایک نہ ایک دن اس کا خون اتنا گاڑھا ہونے کی وجہ سے اس کا دل کام کرنا بند کر دے گا۔ دمشق کے اندر ایک پہاڑ کی چوٹی پر ایک حکیم رہتا ہے، اس کے پاس بڑی نایاب جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، اور وہ ان جڑی بوٹیوں سے تیری بیوی کا علاج ہوگا، لیکن اس جگہ پر پہنچنے کے لیے تمہیں بہت سارا وقت لگے گا اور اس حکیم صاحب کو دینے کے لیے بہت سارے سکوں کی ضرورت ہوگی۔ یہ سن کر بوڑھے بزرگ نے کہا، حضور آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس میری زندگی کی جمع پونجی صرف میری بیوی ہے، اور اگر وہ بھی چلی گئی تو یہ سب کچھ میرے کیا کام میں؟ رقم کا میں بندوبست کرتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی بیوی کو اس حکیم صاحب کے پاس لے جاؤں گا۔ بوڑھا بزرگ اپنی بیوی کو لے کر گھر آیا، اس کے ساتھ مشورہ کیا اور کہا کہ میں اپنا گدھا اور بکری بیچ کر، اپنی زمین کا ٹکڑا بھی بیچ کر تمہارا علاج کرانے کے لیے
اس حکیم صاحب کے پاس لے جاؤں گا۔ اس کی بیوی نے کہا اگر تم یہ سب کچھ بیچ دو گے تو اگر میں بچ گئی تو پھر ہم خالی پیٹ کیسے وقت گزاریں گے؟ یہ سن کر اس بوڑھے بزرگ نے کہا اے میری بہادر خاتون، رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، تم اس کی پرواہ نہ کرو۔ اس باہمت بوڑھے بزرگ نے اپنا گدھا کھولا، اپنی بکری اپنے ساتھ لی اور اپنے ساتھ کھانے کا کچھ سامان رکھا اور کچھ اس کو بیوی نے روٹیاں پکا کر دیں اور وہ شہر کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ شہر جا کر وہ اس گدھے اور بکری کو بیچ کر گھر میں پڑی کچھ جمع پونجی اکٹھی کر کے اپنی بیوی کا علاج کرا سکے۔ دوستو، اس وقت سفر بہت لمبے ہوتے تھے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ہفتوں کا سفر کرنا پڑتا تھا، اور اس کے علاوہ سارے راستے بھی سنسان ہوتے اور بہت سست سفر ہوتا، اور ان سب چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چور ڈاکو مسافروں کو لوٹ لیتے تھے، اور یہ خطرہ اس بوڑھے بزرگ کو بھی تھا۔ اس نے جاتے وقت ایک گھنٹی اٹھائی اور اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ حضور آپ گھنٹی کیوں اٹھا کر لے جا رہے ہیں؟ کیا آپ چوروں کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں راستے سے گزر رہا ہوں؟ تو بوڑھے بزرگ نے کہا کہ میں نے جب گدھے پر سوار ہو جاؤں گا تو میں ہر وقت پیچھے نہیں دیکھ سکوں گا کہ میری بکری میرے ساتھ آ رہی ہے، پیچھے کسی چور یا ڈاکو نے چرا تو نہیں لی، لہٰذا میں بکری کو اپنے گدھے کی دم کے ساتھ باندھ دوں گا اور بکری کی دم کے ساتھ گھنٹی باندھ دوں گا، اور گھنٹی کی آواز سے مجھے پتہ چلتا رہے گا کہ بکری میری صحیح سلامت میرے ساتھ آ رہی ہے، اور اسی طرح میرا سفر بھی آسان ہو جائے گا اور میں جلد شہر پہنچ جاؤں گا۔ بوڑھی عورت نے اپنے شوہر کو الوداع کیا اور اس بوڑھے بزرگ نے شہر کی طرف سفر شروع کر دیا۔ چلتے چلتے بوڑھے بزرگ کا گزر گھاٹی جھاڑیوں کے درمیان سے ہوا تو وہاں 3 ڈاکو چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بڑے ہی شاطر اور چالاک ڈاکو تھے، اور ان کا چوری کرنے کا انداز کچھ اس طرح کا تھا کہ کبھی ان کو کسی نے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی ان کو آج تک کسی نے پکڑا۔ ان 3 ڈاکو میں ایک ڈاکو نے کہا کہ میں اس بوڑھے بزرگ کی بکری لے جاؤں گا، تو دوسرے نے کہا کہ میں اس بوڑھے بزرگ کا گدھا لے جاؤں گا۔ یہ سن کر تیسرے چور نے کہا کہ اگر تم دونوں اس بوڑھے بزرگ کا گدھا اور بکری لے جاؤ گے تو پھر میرے لیے کیا بچے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ تم اس بوڑھے بزرگ کے کپڑے اتار کر لے جاؤ، کچھ نہ کچھ کام تو آ ہی جائیں گے۔ یہ سن کر اس چھوٹے چور نے کہا کہ میں نیا چور ہوں، چلو یہی میرے لیے کافی ہے۔ اب ان تینوں نے آپس میں منصوبہ بندی کی اور بڑے ہی عجیب و غریب طریقے سے اس بوڑھے بزرگ کو لوٹنے کی کوشش کی۔ بوڑھا بزرگ چلتا رہا۔ تھوڑی دیر سفر کرنے کے بعد بوڑھے بزرگ نے دل میں سوچا کہ اب کسی درخت کے نیچے آرام کر کے پانی پیا جائے اور کچھ کھا لیا جائے، اس کے بعد اپنے سفر کا آغاز کروں گا۔ بوڑھا بزرگ اطمینان کے ساتھ آگے چلتا ہوا جا رہا تھا کیونکہ پیچھے گھنٹی کی آواز آ رہی تھی۔ اسی وجہ سے وہ بوڑھا بزرگ اطمینان میں تھا کہ اس کی بکری اور گدھا محفوظ ہیں، کیونکہ وہ گدھے پر تو خود سواری کر رہا تھا، اور گھنٹی کی آواز کی وجہ سے بوڑھا بزرگ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی بکری اس کے پیچھے آ رہی ہے۔ لیکن جیسے ہی بوڑھا بزرگ اپنے گدھے سے اترا اور پیچھے دیکھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ ان تینوں چوروں میں سے ایک چور بکری کی رسی گدھے کی دم کے ساتھ کھول کر بکری کی دم والی گھنٹی گدھے کی دم کے ساتھ باندھ دی اور بکری کو لے گیا۔ یہ دیکھ کر تو بوڑھے بزرگ نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ تو اتنے میں ایک نوجوان اس کے پاس آیا اور کہا، بابا جی آپ شور کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ہوا؟ تو اس بوڑھے بزرگ نے کہا، بیٹا میں اپنی بکری اور گدھے کو لے کر جا رہا تھا، اچانک میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میری بکری غائب تھی۔ تو یہ سن کر اس نوجوان نے کہا، حضور اس راستے پر اکثر ڈاکہ پڑ جاتا ہے، اور ایک نوجوان ہے جو اکثر اوقات اس جگہ پر مسافروں کو لوٹ کر لے جاتا ہے۔ یہ جو سامنے والا راستہ جو جنگل میں جا رہا ہے، یہ اسی راستے سے وہ چیزیں چرا کر لے جاتا ہے، آپ اس کے پیچھے جائیں، وہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا۔
بوڑھے بزرگ نے کہا، بیٹا آپ مجھے نیک آدمی لگتے ہیں، آپ میرے گدھے کا خیال رکھیں، میں ابھی واپس آتا ہوں۔ بوڑھے بزرگ نے وہ گدھا اس آدمی کے حوالے کیا اور اس چور کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ جو آدمی اس کے پاس آیا تھا، جس کو اس نے گدھے کی رکھوالی کے لیے وہاں چھوڑا تھا، وہ بھی ان تینوں میں سے ایک چور تھا۔ جب بوڑھا بزرگ واپس آیا تو نہ ہی اسے بکری ملی اور نہ ہی وہاں اس کا گدھا موجود تھا۔ یہ دیکھ کر بوڑھے بزرگ نے رونا پیٹنا شروع ہو گیا، لیکن اب کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ تھوڑی دیر افسوس کرنے کے بعد اب بوڑھے بزرگ نے سوچا کہ اب نہ ہی میرے پاس گدھا رہا اور نہ ہی بکری، تو اس نے واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ چلتے چلتے بوڑھے بزرگ نے دیکھا کہ کنویں کے کنارے ایک نوجوان بیٹھا رو رہا تھا۔ بوڑھے بزرگ نے سوچا کہ لگتا ہے کہ یہ نوجوان کسی مصیبت میں ہے، لہذا اس کے پاس جا کر معلوم کرتا ہوں۔ وہ بوڑھا بزرگ اس نوجوان کے پاس گیا اور پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ تو اس نوجوان نے روتے ہوئے کہا، بابا جی میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ اس نے کہا، بیٹا بتائیے آخر کیا ہوا؟ اس نے کہا، بابا جی آپ مجھے خود کسی مصیبت میں لگ رہے ہیں، لہٰذا آپ میری کیا مدد کریں گے؟ اس بوڑھے بزرگ نے کہا، بیٹا تم اپنا بتاؤ، تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا، بابا جی میں فلاں گاؤں کے اندر رہتا ہوں اور پچھلے 3 سال سے میں پردیس میں اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے گھر چھوڑ کر کچھ رقم کمانے کے لیے گیا تھا، اور مسلسل 3 سال کی محنت کر کے جو کچھ میں نے کمایا تھا وہ ایک تھیلے میں ڈال کر محفوظ کر کے لے کر آ رہا تھا۔ لہذا مجھے بھی راستے میں ڈاکو کا خطرہ تھا، لہذا میں اس تھیلے کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ میں اس کنویں کے پاس سے گزر رہا تھا تو اچانک مجھے بہت شدت کی پیاس لگی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کنویں سے تازہ اور ٹھنڈا پانی پی لیا جائے۔ میں اس کنویں کے پاس آیا اور جب میں نے لوٹا نیچے پھینکنے لگا تو اچانک وہ تھیلا میرے ہاتھوں سے چھوٹا اور وہ اس کنویں کے نیچے گر گیا۔ حضور یہ کنواں بہت گہرا ہے اور اس گہرے کنویں میں میرے لیے اندر داخل ہونا ناممکن ہے، اور حضور اگر میں 3 سال کے بعد خالی گھر ہاتھ لوٹا تو میرے ماں باپ تو اس صدمے سے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ حضور میں بہت لاچار اور مجبور ہوں۔ یہ سن کر اس بوڑھے بزرگ نے کہا، بیٹا میں اپنے علاقے میں کنویں کھودنے کا کام کرتا ہوں اور میرا اس کام میں بڑا تجربہ ہے۔ میں بڑے بڑے گہرے کنویں میں اتر جاتا ہوں، لہٰذا میں اس کنویں میں اتر کر تمہارا وہ تھیلا نکال کر دیتا ہوں۔ وہ نوجوان خوش ہو گیا۔ بوڑھے بزرگ نے اپنے سر سے پگڑی اتاری، اس سے اپنے جسم کو ڈھانپا اور اپنے کپڑے اتار کر کنویں کے پاس رکھے اور اس کنویں کے نیچے اتر گیا۔ کنواں بہت گہرا تھا۔ وہ بوڑھا بزرگ اندھیرے کنویں میں تھیلا تلاش کرتا رہا، لیکن اس کو وہ تھیلا کہیں نہ ملا۔ وہ بڑا حیران و پریشان ہوا، لیکن جب وہ باہر نکلا تو اگلا منظر دیکھ کر اس بوڑھے بزرگ کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس نے دیکھا کہ جس جگہ اس نے اپنے کپڑے رکھے ہوئے تھے اور وہ اس کپڑوں میں چند سکے بھی تھے، وہ بھی غائب ہو چکے تھے۔ یہ سن کر وہ بوڑھا بزرگ سمجھ چکا تھا کہ میرے کپڑے بھی وہ چور لے گیا جو خود کو مجبور اور لاچار بتا رہا تھا۔ 3 بار دھوکہ کھانے کے بعد بوڑھا بزرگ بہت اداس ہوا اور اسی اداسی کے عالم میں بوڑھا بزرگ اس کنویں کے دہانے بیٹھ گیا۔ بوڑھا بزرگ اس کنویں کے دہانے بیٹھا رو رہا تھا تو اتنے میں ایک دیہاتی اس کے پاس آیا جو کہ اپنی فصلوں میں کام کر رہا تھا۔ اس نے کہا، اے مسافر تم اس کنویں کے پاس میں جو بیٹھے کیوں رو رہے ہو؟ بتائیے آخر وجہ کیا ہے؟ تمہارے جسم پر لباس بھی نہیں، تم مسافر لگتے ہو اور تمہارے پاس کوئی سواری بھی نہیں۔ یہ سن کر اس بوڑھے بزرگ نے سارا ماجرا اس دیہاتی کو سنایا۔ یہ سن کر دیہاتی حیران و پریشان ہوا کہ ایک بوڑھے لاچار آدمی کے ساتھ کوئی ظالم ڈاکو ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ بوڑھے بزرگ کو اس نے ٹھنڈا پانی پلایا اور اپنے گاؤں لے گیا۔ جب وہ دیہاتی اپنے گھر پہنچا تو اس نے بوڑھے بزرگ کو کہا کہ تم میرے کپڑے پہن لو، اس کے بعد میں تمہیں ایک ایسی جگہ بھیجوں گا جہاں تمہاری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ بوڑھے بزرگ نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تم مجھے
کہاں بھیجنے والے ہو؟ تو دیہاتی نے بتایا کہ ہمارے گاؤں کے پاس میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے پاس ایک بوڑھی عورت ایک جھونپڑی میں رہتی ہے۔ وہ بوڑھی عورت شکل سے غریب لگتی ہے، لیکن اس کے پاس پتہ نہیں دولت کہاں سے آتی ہے کہ وہ بہت سے غریبوں کی مدد کرتی ہے۔ یہ سن کر اس بوڑھے بزرگ نے کہا کہ اگر مجھے جانا اس بوڑھی عورت کے پاس ہے تو پھر میں لباس تبدیل نہیں کروں گا، کیونکہ اگر میں اس سلسلے میں اس بوڑھی عورت کے پاس جاؤں گا تو وہ میری زیادہ مدد کرے گی۔ یہ سن کر دیہاتی کو بھی یہ ترکیب پسند آئی۔ اس نے بوڑھے بزرگ کو کھانا کھلایا اور اس بوڑھی عورت کی طرف روانہ کر دیا۔ اب بوڑھا بزرگ چلتا چلتا جب اس بوڑھی عورت کی جھونپڑی کے پاس پہنچا تو دیکھ کر اس بوڑھے بزرگ کی حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ بوڑھے بزرگ نے دیکھا کہ پہاڑ کی چوٹی کے پاس گھنی جھاڑیوں کے ساتھ میں ایک جھونپڑی بنی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ میں ایک کنواں ہے، اور اس کنویں کے دہانے پر وہ بوڑھی عورت کھڑی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک رسی اس نے کوئی چیز باندھ کر اس نے کنویں میں ڈالی ہوئی ہے۔ وہ بوڑھا بزرگ دور سے کھڑا دیکھ رہا تھا کہ آخر اس بوڑھی عورت نے اس کنویں کے اندر کیا ڈالا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر گزری کہ اس نے رسی سے کچھ چیزیں باہر نکالنے کی کوشش کی، اور جیسے اس نے باہر نکالا تو دیکھ کر بوڑھا بزرگ اپنے آپ کو قابو نہ کر سکا، کیونکہ وہ بوڑھی عورت ایک چھوٹے سے بچے کو رسی کے ساتھ باندھ کر اس کنویں میں ڈبکیاں لگا رہی تھی، اور حتیٰ کہ اس نے بچے کو اتنی دیر تک ڈبائے رکھا کہ بچے کی آخری سانسیں تھیں۔ یہ دیکھ کر وہ بوڑھا بزرگ حیران ہو گیا کہ جس بوڑھی عورت کے بارے میں لوگ اتنی تعریفیں کر رہے تھے وہ تو اتنی ظالم ہے کہ ایک بچے کے ساتھ اتنا ظلم کر رہی ہے۔ اس بوڑھی عورت کے پاس گیا اور کہا، مجھے تو لوگوں نے کہا کہ میں آپ کے پاس آ جاؤں اور آپ میری مدد کریں گی، لیکن آپ اتنی ظالم ہیں تو پھر آپ لوگوں کی مدد کیسے کرتی ہیں؟ اور بتاؤ یہ بچہ تمہارا کون لگتا ہے؟ یہ سن کر اس بوڑھی عورت نے کہا، یہ بچہ میرا بیٹا ہے، اور اس کے پیچھے کیا راز ہے تم نہیں جانتے، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ اس بوڑھے بزرگ نے کہا، پہلے تم مجھے بتاؤ کہ آخر یہ سب کرنے کے پیچھے کیا ماجرا ہے؟ تم ایک چھوٹے سے بچے کو کنویں کے اندر کیوں رسی کے ساتھ لٹکا کر ڈال رہی تھی؟ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ تم اپنی ضرورت بتاؤ، ان سب چیزوں کے بارے میں تمہیں نہیں بتا سکتی۔ وہ بوڑھا بھی اپنی ضد پر آ گیا اور کہا کہ میں بھی تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گا۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میں بھی تمہیں اس بارے میں نہیں بتا سکتی۔ بوڑھا بزرگ دوبارہ اسی گاؤں میں واپس آ گیا جس گاؤں کا دیہاتی اسے اپنے گاؤں میں لے آیا، اور جنہوں نے اس بوڑھی عورت کے بارے میں بتایا، اور اس گاؤں کے قاضی کے پاس وہ بوڑھا بزرگ گیا اور اسے سارا ماجرا سنایا، اور کہا کہ میں ایک بوڑھی عورت کے پاس گیا تو وہ ایک چھوٹے سے بچے کو اس کے گلے میں رسی ڈال کر کنویں کے نیچے ڈبا رہی تھی۔ بس اس بچے کی آخری سانسیں تھیں کہ اس نے پھر سے اسے نکال لیا، اور پھر تھوڑی دیر گزری تو میری آنکھوں کے سامنے ہی پھر اس نے اس بچے کو پانی میں ڈال دیا۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس نے یہ کام نہیں روکا۔ حضور آپ میرے ساتھ چلیں اور جا کر اس بوڑھی عورت کو روکیں اور اس سے پوچھیں کہ آخر یہ سب کرنے کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ یہ سن کر اس قاضی صاحب نے کہا کہ میں نے کئی مرتبہ اس سے اس بارے میں پوچھا، وجہ پوچھی، لیکن اس نے کہا کہ وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں اس کے ساتھ جو کروں وہ میرا خون ہے، لہذا میں اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ یہ سن کر بوڑھا دیہاتی بڑا حیران و پریشان ہوا، اور اب اس نے ٹھان لیا کہ اس راز سے میں پردہ اٹھا کر رہوں گا۔ وہ اداس ہو کر قاضی صاحب کی عدالت سے نکلا۔ تھوڑی دیر سفر کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ گاؤں کے باہر والے راستے سے ایک قافلہ گزر کر جا رہا تھا۔ پوچھنے پر پتہ چلا تو بتانے والے نے بتایا کہ وہ قافلہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، کیونکہ وہ بوڑھا بزرگ پیدل چل رہا تھا اور قافلے کے گھوڑے تیز رفتاری کے ساتھ جا رہے تھے، لہذا وہ قافلے کا پیچھا نہ کر سکا۔ لیکن اب اس نے دل میں ٹھان لیا
کہ میں اس قافلے کا پیچھا کرتا ہوا سلطان کی عدالت تک جاؤں گا اور جا کر سلطان صلاح الدین ایوبی سے مدد مانگوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ میرا سلطان میری مدد ضرور کرے گا۔ وہ پیدل چلتا رہا اور 2 دن کے سفر کے بعد جب وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں پہنچا تو سارے درباری اس کو حیرت سے گھور رہے تھے، کیونکہ ایک 70 سالہ بوڑھا بزرگ ایک چھوٹے سے کپڑے کے اندر اپنے جسم کو ڈھانپے ہوئے آدھا جسم ننگا سلطان کی عدالت میں پہنچا۔ شاہی دربار میں اسی طرح کے حلیے میں دیکھ کر ایک بوڑھے بزرگ کو سارے درباری حیران تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بوڑھے بزرگ سے پوچھا، اے بزرگ، آخر اس حلیے کے پیچھے کیا ماجرا ہے؟ تو اس بوڑھے بزرگ نے کہا، حضور، اس کے پیچھے ایک لمبی داستان ہے۔ اور پھر اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا کہ کس طرح میری بیوی بیمار ہوئی تو میں پیسوں کی خاطر اپنے گدھے اور بکری کو بیچنے کے لیے شہر جا رہا تھا، تو راستے میں مجھے کس طرح ڈاکوں نے لوٹ لیا اور پھر مجھے ایک دیہاتی اپنے گاؤں لے گیا اور اس نے مجھے مدد کے لیے ایک بوڑھی عورت کے پاس بھیجا۔ لیکن حضور، جب میں اس بوڑھی عورت کے پاس پہنچا تو اگلا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، بتاؤ وہ بوڑھی عورت، آخر اس نے ایسا کیا کیا جس نے تمہیں حیرت میں ڈال دیا؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، وہ بوڑھی عورت ایک چھوٹے سے بچے کے گلے میں رسی ڈال کر اس کو پانی میں ڈالتی، اور جب بچے کی سانسیں ختم ہونے والی ہوتی تو پھر وہ اس کو نکال لیتی، پھر تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد پھر وہ اس بچے کو پانی میں ڈال دیتی، حتیٰ کہ قاضی کے منہ سے مجھے یہ بھی سننے کو ملا کہ وہ بوڑھی عورت اپنے چھوٹے سے بچے کو الٹا دھوپ میں لٹاتی ہے اور 2 دن بھوکا رکھتی ہے، اور اسی طرح کئی مشکل کام کرتی ہے، ظلم کرتی ہے، لیکن آخر اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ اور حتیٰ کہ یہ بھی سننے کو ملا ہے کہ وہ اپنے بچے سے بے انتہا محبت بھی کرتی ہے۔ حضور، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر اس سب کے پیچھے ماجرا کیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا کہ وہ بوڑھی عورت کہاں رہتی ہے؟ تو اس بوڑھے بزرگ نے اس بوڑھی عورت کی جھونپڑی کے بارے میں بتایا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک سپاہی بھیجا کہ جا کر اس عورت کو بلا کر لاؤ۔ اگلے دن عدالت لگی تو وہ بوڑھی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں حاضر ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کو کنویں میں ڈالنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، سلطان معظم، اگر آپ میری جان بھی لے لیں تو میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ ایک راز ہے اور اس کے بارے میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ پھر اگر یہ بوڑھی عورت اسی طرح نہیں بتائے گی تو اس سے کسی اور طریقے سے یہ راز اگلوایا جائے۔ بوڑھی عورت دربار سے چلی گئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے حیرانی سے سوچ رہے تھے۔ اتنے میں وہ بوڑھا بزرگ جس کو ڈاکوں نے لوٹ لیا وہ کہنے لگا، اے سلطان معظم، ہم نے آپ کے بارے میں سن رکھا ہے کہ آپ کے پاس ہر مشکل کا حل ہوتا ہے، لہذا آپ اس مشکل کا بھی کوئی حل نکالیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دماغ میں ایک ترکیب آئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے بزرگ سے کہا، اے بابا جی، کل صبح تم اس بوڑھی عورت کی جھونپڑی کے پاس کنویں کے دہانے پر پہنچ جانا۔ اگر وہ بوڑھا بزرگ حیران ہو گیا کہ جس حقیقت کے بارے میں اس بوڑھی عورت نے پورے گاؤں کے اندر کسی کو نہیں بتایا، حتیٰ کہ وقت کے قاضی کو بھی نہیں بتایا، تو آخر اتنا جلدی سلطان اس سب حقیقت کا کیسا پتہ چلے گا؟ اگلے صبح اندھیرا ختم ہونے سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی اس کنویں کے نیچے بیٹھ گئے۔ اب صبح ہوئی تو جیسے ہی اس بوڑھی عورت نے اپنے بچے کے گلے میں رسی ڈال کر کنویں کے نیچے اتارا تو نیچے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بچے کے گلے سے رسی نکال کر خالی رسی واپس بھیج دی۔ یہ دیکھ کر وہ بوڑھی عورت تو گھبرا گئی اور رونے پیٹنے لگی کہ میرا بچہ کہاں گیا؟ میرا بچہ ڈوب رہا ہے، اے گاؤں والو، میری مدد کرو۔ سارے گاؤں والے اس بوڑھی عورت کے چیخنے چلانے کی وجہ سے وہاں پہنچے تو سارے لوگ کنویں کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور اس بچے کو نکالنے کے لیے نیچے اترنے لگے تو نیچے سے ایک آواز آئی اور کہا، اے بوڑھی عورت، اگر تم اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہو
تو پھر اس کو اندھے کنویں میں مرنے کے لیے کیوں نیچے نہیں اتارتی؟ بتاؤ آخر اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے؟ اگر تم نے نہیں بتایا تو تیرا بچہ ڈوب کر مر جائے گا۔ اس بوڑھی عورت نے سمجھا کہ شاید کوئی یہ جن ہے جو میرے بیٹے کو مار دے گا۔ اس نے کہا میں بتانے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم میرے بچے کو واپس کر دو۔ اندر سے آواز آئی کہ تم نیچے رسی ڈالو، تیرا بچہ باہر آ جائے گا، اور اس رسی کو سارے گاؤں والے مل کر باہر کھینچو۔ گاؤں والوں نے رسی نیچے پھینکی تو سلطان صلاح الدین ایوبی اس بچے کو اپنے ساتھ لیے اس رسی کے ذریعے کنویں سے باہر نکل آئے۔ اپنے سلطان کو کنویں سے باہر نکلتا ہوا دیکھ کر سارے گاؤں والے اور وہ بوڑھی عورت حیران و پریشان ہو گئی اور کہا حضور آپ اور یہاں کیسے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ تم سیدھے طریقے سے نہیں بتا رہی تھی تو پھر مجھے اور ہی طریقہ نکالنا پڑا۔ لہٰذا اب بتاؤ کہ آخر جس بچے کو تم اتنا ظلم سے گزار رہی ہو لیکن تم اس سے اتنی محبت کرتی ہو کہ تم نے جیسے ہی خالی رسی کو دیکھا تم اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکی، بتاؤ آخر اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے کہا حضور آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے کہ میں عیسائی مذہب سے بہت محبت کرتی تھی اور میرا مذہب عیسائی تھا، اور ایک دن میں سفر سے واپس لوٹ رہی تھی کہ اچانک ڈاکو نے ہم پر حملہ کر دیا۔ میرے بچے کے اس دنیا میں آنے سے پہلے میرا شوہر اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکا تھا، کیونکہ سلطان معظم آخری عمر میں ہی اللہ نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے نوازا۔ حضور میرے ساتھ جو میرے سپاہی تھے وہ ڈاکو کے حملے سے مارے گئے اور میں اکیلی بچ گئی۔ سلطان معظم وہ ڈاکو مجھے اسی وقت پکڑ کر لے جانے ہی والے تھے کہ اچانک آپ کے سپاہیوں نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کو موت کے گھاٹ اتار کر مجھے انہوں نے اپنے ساتھ لیا اور مجھے اپنے گھر چھوڑ گئے، اور وہ یہ بات جانتے تھے کہ میں عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہوں اور ان کے سلطان سے سخت نفرت کرتی ہوں۔ حضور اس دن سے میں نے ٹھان لیا کہ جس بچے کو جس سلطان کے سپاہیوں نے بچایا تھا اس سلطان کی خاطر شہید ہونے کے لیے میں اپنے بچے کو ایک اچھا جنگجو بناؤں گی۔ حضور اس دن سے میں نے اسلام قبول کر لیا، اور جیسے ہی میرا بچہ پیدا ہوا اس دن سے میں نے اپنے بچے کی ایک اچھا جنگجو بننے کے لیے تربیت شروع کر دی۔ سلطان معظم یہ جو سب میں کام کر رہی تھی اس سے مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی، لیکن ایک اچھا جنگجو بنانے کے لیے یہ سب کچھ کرنا ضروری تھا، کیونکہ ایک سپاہی کو ہر مصیبت کا سامنا کرنا آنا چاہیے۔ اس لیے میں اپنے بیٹے کو ہر تکلیف دیتی تاکہ یہ اپنے آپ کو مضبوط کر سکے، اور حضور اس چھوٹی سی عمر میں نے اس کو اتنا مضبوط بنا دیا کہ یہ کسی بھی قسم کے حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے متاثر ہوئے کہ یہ بوڑھی عورت کسی طرح ایک عیسائی مذہب کو چھوڑ کر مسلمان ہوئی، اور کس طرح اپنے سلطان کی خاطر اس نے اپنے بچے کو ایک بڑا جنگجو بنانے کی تربیت دیتی رہی۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھی عورت کے بیٹے کو ایک اعلیٰ تربیت خانے میں تربیت لینے کا حکم دیا، اور اس بوڑھی عورت کو انعام و کرام سے نوازا، اور پھر اس بوڑھے بزرگ کو 1000 سونے کے سکے دے کر وہاں سے رخصت کر دیا۔ اور چند دنوں کے بعد وہ ڈاکو بھی پکڑے گئے جنہوں نے اس بوڑھے بزرگ کو لوٹ لیا تھا۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بہادری اور اس بوڑھے بزرگ کی عقل مندی اور ہمت کی وجہ سے اس بوڑھی عورت کا یہ راز سارے گاؤں والوں کے سامنے آ گیا، اور بہت سے مورخین لکھتے ہیں کہ پھر اس بوڑھی عورت کے بیٹے نے وقت آنے پر ایسے 3 قلعے فتح کیے تھے جن کو فتح کرنا بڑے بڑے جنگجوؤں کے لیے بھی مشکل تھا، اور اس سب کے پیچھے اس بوڑھی عورت کی تربیت اور پرورش تھی۔